نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی و رسول ہیں۔ فرعون نے ان کی پیدائش کے ڈر سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش خود اس کے شاہی محل میں ایک شہزادے کی طرح کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے ان کی امانت داری اور اچھے اخلاق و عادات کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح کر دیا۔ جب وہ مصر لوٹتے وقت طوّا کی مقدس وادی میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور معجزے عطا فرمائے اور حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دو، اس نے ملک میں ظلم و ستم اور فساد پھیلا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا۔ دونوں نے جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دی اور معجزے بھی دکھائے۔ اس کے باوجود فرعون نے ان کو جادوگر کہہ کر نبی ماننے سے انکار کر دیا، چنانچہ اس نے جادوگروں کو بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا۔ مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی اور تمام جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس طرح فرعون نامراد اور ذلیل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہو گئی۔ جب فرعون کا تکبر اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، دماغ کی بناوٹ اور حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ کو پیدا کیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اس پر ایک باریک جھلی چڑھائی ہے، پھر جھلی اور دماغ کے درمیان بہنے والا مادہ پیدا فرمایا کہ کھوپڑی کی مضبوط ہڈی میں فٹ کر دیا ہے تاکہ سردی، گرمی اور چوٹ وغیرہ کے اثر سے محفوظ رہ سکے۔ اس نازک دماغ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسا عجیب و غریب انتظام فرمایا۔ ایک فرض کے بارے میں، زکوٰۃ مستحق کو دینا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحق کو نہ کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحق کو نہ کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ ہی نبی کے علاوہ کسی اور کی مرضی پر، بلکہ خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے اور اس کے 8 مصرف متعین کر دیے ہیں۔ فائدہ، زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اسی کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اگر اس کو دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کھانا کھانے کا سنت طریقہ۔ دسترخوان بچھانا، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا اور نہ پوچھنا، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا، سنت طریقے کے مطابق بیٹھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، 3 انگلیوں سے کھانا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، کھانے میں عیب نہ نکالنا، اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا، بہت زیادہ گرم نہ کھانا، برتن اور انگلی کو چاٹ کر صاف کرنا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مردوں کو ثواب پہنچانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا وہ ان کو فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو اس شخص نے کہا، میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کے ثواب کے لیے اس کو صدقہ کر دیا۔ ایک گناہ کے بارے میں، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کی لعنت اس پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے میرے سامنے اس بات کو ظاہر کیا کہ وہ میرے لیے مکہ کی کنکریوں کو سونا بنا دے، لیکن میں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس چیز کی قطعاً خواہش نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک روز بھوکا رہوں، کہ جب میں بھوکا رہوں تو تیرے حضور گڑ گڑاؤں، اپنی عاجزی بیان کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب میرا پیٹ بھرا ہوا ہو تو تیری حمد و تعریف کروں اور تیرا شکر ادا کروں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ کافروں کا جنت میں داخلہ ناممکن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا، اور اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ فائدہ، جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں جا سکتا، اسی طرح کافر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ دھوپ میں بیٹھنا۔ حضرت قیس اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، لہٰذا وہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائے میں جانے کا حکم دیا۔ فائدہ، عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلدہ کا قول ہے، دھوپ میں بیٹھنے سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں اور دبی ہوئی بیماریاں ابھر آتی ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ پورا ناپو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور اس کا انجام بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔